جنگ احد کے متعلق مشہور یہ ہے کہ جنگ احد کے اندر مسلمان جو ہے وہ ہار گئے تھے، بیان یہ کیا جاتا ہے، یا جنہوں نے تھوڑی تہذیب دکھائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا، یعنی بنا کسی نتیجے کے جنگ ختم ہو گئی تھی، یعنی کافر بھی نہیں جیتے تھے اور مسلمان بھی نہیں جیتے تھے، یعنی برابر سرابر میں چلی گئی تھی۔ اس زمانے میں بھی جتنی تاریخ کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی، ویسے تو غزوات کے اوپر کوئی لکھتا نہیں ہے، اگر کوئی لکھے بھی صحیح، غزوہ احد کے اوپر بات گول کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی غزوہ احد کے اندر مسلمان ہار گئے تھے، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ پیار نہ لاکھوں تو صحیح۔ میں نے سرچ کر کے دیکھا، آج کل لوگوں کے گھروں کے اندر صرف لوگ کیا، علماء کے گھروں میں بھی کتابیں کوئی نہیں ہوتی، خطباء کے گھروں میں بھی کتابیں کوئی نہیں ہوتی، سارے کا سارا علم ان کا گوگل سے نکلتا ہے۔ تو گوگل ساری باتیں سچی نہیں بتاتا، گوگل جھوٹ بھی بہت مارتا ہے، جس طرح ہم جھوٹ بولتے ہیں اسی طرح گوگل بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو گوگل والوں نے بھی یہی لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ احد کے اندر مسلمان ہار گئے تھے، انہوں نے لکھا ہے یہ۔ یا بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جی جنگ احد ایسی جنگ تھی جس کے اندر کافروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیتے تھے اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم جیتے تھے، بس بات ہی ختم ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا نقصان ہوا تھا، زیادہ نقصان ہوا ہے، وہ اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا۔ حضور کے فرمان کو سمجھنے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اس بنا پہ مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو گیا تھا جانی۔ 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے، لیکن اس نقصان کا مطلب یہ نہیں کہ مسلمان ہار گئے تھے، جنگ مسلمان جیتے ہیں۔ یہ میں تاریخی طور پہ آپ کو غلطی کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے نا، غزوات ہماری محافل میں بیان نہیں ہوتے، اگر بیان ہو تو غزوہ بدر بیان ہوتا ہے، ایویں گل ہے نا جی۔ غزوہ بدر کے بعد بہت خال لوگ ہوں گے جو غزوہ احد بیان کریں گے، وگرنہ غزوہ احد بیان نہیں کرتے۔ اگر بیان کریں تو اس کے یہ محبت والے صحابہ کے جو واقعات ہیں وہ واقعات بیان کر دیتے، اس کے نتیجے کی طرف نہیں جاتے کہ جی ہوا کیا تھا۔ جیسے آپ غزوہ بدر کے بارے میں کھل کے کہتے ہیں نا جی مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، فتح مبین عطا فرمائی، اس طرح غزوہ احد کے بارے میں نہیں کہتے۔ یعنی کافر کہے کہ مسلمان ہار گئے تھے تو سمجھ آتا ہے وہ تو ہے دشمن۔ مسلمانوں کو کیا تکلیف ہے کہ مسلمان بھی کھل کے یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمارا نبی جیت گیا تھا۔ یعنی کیا مسلمانی ہے کہ نبی کی جیت بھی تم لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی؟ تو کھل کے کہو نا، یا تو مسلمان ہو تو کہو کہ مسلمان جیت گئے تھے، اگر مسلمان نہیں ہو تو پھر بات گول مول کر جاؤ، پھر گول مول کرنا بنتا ہے۔ تو تاریخی حقائق یہ ہیں، اگر اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ تمام حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو بات یہ ثابت ہوتی ہے، اظہر من الشمس ہوتی ہے کہ در فتح جو ہے وہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ اس کے اوپر بعض چیزیں جو بیان کرنے والی ہیں، یہ نقطے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ مسلمان جیتے تھے، کافر نہیں جیتے تھے۔ پہلے نمبر پہ جب بھی کوئی بندہ، کوئی طبقہ، کوئی لشکر جنگ ہار جاتا ہے تو اس کے بہت سے لوگ مارے جاتے ہیں اور بہت سے لوگ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی جی؟ جس طرح کہ پاکستان نے جنگ ہاری تو پاکستان کے بہت بڑا کتنے 93,000 بندہ جنہوں نے ہتھیار ڈالے تھے قیدی بنا لیے گئے تھے بنگلہ دیش میں، ایویں ہی نا جی۔ یعنی جب آپ جنگ ہارتے ہیں تو بہت سے قیدی بنتے ہیں۔ قیدی بن جانا یہ بات ثابت کرتا ہے کہ آپ ہار گئے ہیں۔ جنگ احد، اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جنگ احد کے اندر مسلمان ہارے ہیں تو تاریخ کے اندر ایک بندے کا ذکر بھی ایسا نہیں ملتا کہ فلاں صحابی قیدی بنا لیا گیا ہو، کافروں نے قیدی بنایا ہو۔ کسی بھی مسلمان کو کافر قید نہیں کر سکے۔ اگر جنگ جیتنے والے فاتح وہ ہیں تو پھر تو بہت سارے مسلمانوں کو قیدی ہونا چاہیے تھا۔ جس طرح کہ بدر کے اندر مسلمانوں کو فتح ملی ہے تو مسلمانوں نے بہت سے لوگوں کو قیدی بنا لیا تھا کیونکہ فاتح یہ تھے۔ اگر احد کے اندر کافر فاتح ہیں تو پھر ان کے پاس قیدی بھی ہونے چاہیے تھے، حالانکہ جنگ احد کے اندر کوئی مسلمان قیدی نہیں بنا۔ دوسرے نمبر پہ جو بندہ، جو لشکر جنگ جیتتا ہے اس کے حصے میں مال غنیمت آتا ہے۔ میں نے یہ ذوالفقار تلوار کے بارے میں پوری تاریخ بیان کی نا کہ جنگ بدر کے اندر کافر ہار گئے تھے، ان کے
ہارنے کے بعد جو مال غنیمت جمع ہوا، اس مال غنیمت میں سے یہ تلوار ابو جہل کی تھی، ابو جہل کی تلوار تقسیم ہوئی تو تقسیم میں حضور کے حصے میں آ گئی، یہ مال غنیمت کے طور پہ حضور کو ملی تھی۔ جو لشکر ہار جاتا ہے اس کا مال، وہ اپنا مال چھوڑ کے بھاگتا ہے، جو جیتتا ہے اس کے حصے میں اس کا مال آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت۔ اگر کافر احد کی جنگ جیت گئے تھے تو ان کے حصے میں مال غنیمت آنا چاہیے تھا، مگر ان کے حصے میں مال غنیمت، محبت سے بولے، مال غنیمت نہیں آیا۔ ثابت کیا ہوا کہ کافر جنگ نہیں جیتے، اگر جیتے تو مال غنیمت پاتے، مگر وہ نہیں انہوں نے پایا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا اصل مرکز مدینہ تھا۔ اس وقت تک مکہ والے مدینہ کے اوپر، مدینہ والوں کو بھسم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس ارادے سے نکلے ہیں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دینا ہے، ہر شے ملیح میٹ کر دینی ہے۔ اسی لیے تو جنگ احد کے اندر انہوں نے تابڑ توڑ سب سے زیادہ حملے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیے کہ جی یہاں سے فیض نکل رہا ہے، اس چشمے کو بجھا دو، اس چشمے کو ختم کرو، مسلمان ویسے ختم ہو جائیں گے دنیا سے۔ سب سے زیادہ اٹیک انہوں نے، تابڑ توڑ حملے انہوں نے حضور کی ذات پہ کیے، اور صحابہ کی عظمت اور شان اور بہادری پہ قربان کہ صحابہ نے حضور کو تنہا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان آگے رکھ کے انہوں نے حضور کا دفاع کیا ہے۔ تو اس جنگ کے اندر، جس جنگ میں وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکلے تھے، بقول مورخین، جدید مورخین کے یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ انہوں نے جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست دے دی تھی، مسلمانوں کو ہرا دیا تھا، تو مرکز چند کلومیٹر کے فاصلے پہ مدینہ تھا، ان کا حق بنتا تھا کہ احد کے اندر مسلمانوں کو ہرانے کے بعد، مسلمان چونکہ شکست خوردہ تھے، ہار چکے تھے، تو ان کے لیے آسان تھا سیدھا مدینہ پہ حملہ کرتے، بات ختم کر جاتے۔ ایویں گل ہے نا جی، جی اصل مرکز جو مدینہ ہے، تو یہ کیا ہوا کہ میدان سے آپ بھاگ جائیں، اگر وہ جنگ جیت جاتے تو لازمی طور پہ احد میں جیتنے کے بعد قریب ہی مدینہ تھا، وہ مدینہ پہ حملہ کر دیتے، مگر انہوں نے مدینہ پہ حملہ نہیں کیا، وہ احد سے واپس چلے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جنگ جیتے، محبت نال تو سیتے آنکھوں نہ، جنگ جیتے نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے 5واں پوائنٹ دے رہا ہوں، جو بندہ میدان کے اندر جنگ جیت جاتا ہے، میدان مار لیتا ہے، وہ نہیں بھاگتا، بھاگتا وہ ہے جو ہار جاتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بندہ جیتنے کے بعد بھاگ گیا ہو، ہارنے کے بعد بندہ بھاگ جاتا ہے، جیتنے والا بندہ بھاگتا نہیں ہے، جو جیت جاتا ہے وہ تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ جنگ احد کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت کل صحابہ جنگ احد کے اندر جنگ ختم ہونے کے بعد موجود رہے ہیں، وہاں سے گئے نہیں، ان کی موجودگی میں قریش کا جو لشکر تھا یہ بھاگ گیا تھا۔ قریشی لشکر والے احد کے میدان میں رکے نہیں، رکے ہوئے مسلمان تھے، رکے ہوئے اللہ کے نبی کی ذات تھی۔ حضور میدان احد کے اندر موجود، جنگ ختم ہونے کے بعد بھی موجود رہے، صحابہ بھی موجود رہے۔ جن کو لگتا ہے کہ مسلمان ہار گئے تھے تو بھاگ جانا چاہیے تھا مسلمانوں کو، یہاں کافر بھاگ گئے ہیں، مسلمان بھاگے نہیں، تو ثابت ہوتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ مسلمان نہیں ہارے تھے، جو بھاگ گیا تھا وہ ہار گیا تھا۔ گل سمجھ آئی جی؟ اس کے بعد اس بات کی تائید جو ہے وہ بخاری کے اندر سے ہوتی ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو کسی اور تناظر میں یہ روایت میں نے بیان کی۔ جنگ احد ختم ہونے کے بعد کفار مکہ میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ بنفس نفیس میدان کے اندر موجود تھیں، وہ بیان کرتی ہیں، آپ کہتی ہیں کہ جنگ کے بعد جب کافر وہاں سے بھاگے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اندر اعلان فرمایا، کون کون بندہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ان کافروں کے تعاقب کے لیے، کافروں کا پیچھا کرنا ہے، کون کون جائے گا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ 70 صحابہ میدان میں نکل کے آئے۔ کتنے جی؟ 70 صحابہ میدان میں نکلے۔ جب بندہ ہار جاتا ہے تو پھر مقابلے کی ہمت
کوئی نہیں ہوتی. یہاں اگر صحابہ ہار کے کھڑے ہیں تو پھر تو ہمت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ایک طرف جنگ ابھی ختم ہوئی ہے, حضور نے دوبارہ اعلان فرمایا, 70 صحابہ حضور کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے سامنے نکلے ہیں, اور ام المومنین فرماتی ہیں ان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود تھے. وہ دنیا کا بڑا دجال آدمی ہے جو کہتا ہے کہ جب ابوبکر میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے. جو بھاگ جاتا ہے وہ میدان میں موجود تو نہیں نہ ہوتا. میدان سے کافر بھاگے ہیں, ان کا تعاقب کرنے والے جو صحابہ تھے حضرت ابوبکر صدیق ان کے اندر موجود تھے. اگر بھاگ گئے ہوتے تو وہاں موجود نہ ہوتے. تو جو بندہ اس قسم کی بات کرے اس کی مجلس چھوڑ دیں, سمجھ جائیں کہ یا تو اول درجے کا جاہل آدمی ہے یا دجال آدمی ہے, جھوٹا شخص ہے, کذاب ہے, جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میدان سے بھاگے نہیں ہے, وہ میدان میں موجود رہے. بخاری کی روایت ہے, ام المومنین فرماتی ہیں 70 صحابہ تعاقب میں گئے اور ابوبکر صدیق اور حضرت زبیر اس کے اندر موجود تھے. جو بندہ ہار جاتا ہے وہ تعاقب نہیں کرتا, تعاقب ہمیشہ جیتنے والا کرتا ہے. یعنی دو مرغے لڑ رہے ہو نا آپس میں, تو جو مرغا ہار کے بھاگتا ہے جیتنے والا مرغا اس کے پیچھے بھاگے گا. ایویں گل ہے نا جی. دو بندے کشتی کر رہے ہیں, جو بندہ ہارے گا وہ بھاگے گا, جیتنے والا جو حاوی ہے وہ تعاقب کرے گا, پیچھے جائے گا, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے گا. یہاں میدان کے اندر بھاگ قریش والے رہے ہیں, کفار مکہ بھاگے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ان کے تعاقب میں ان کا پیچھا کرنے کے لیے ان کے پیچھے گئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اور مسلمان جنگ احد ہارے نہیں, ہارا کون ہے؟ کافر ہار گئے ہیں. کون آ رہا ہے جی؟ کافر آ رہے ہیں. تو جو یہ کہے کہ جنگ احد بے نتیجہ ختم ہوئی ہے وہ بھی جھوٹا ہے. جو یہ کہے کہ جی جنگ احد کے اندر کافروں کو فتح ہوئی ہے وہ بھی جھوٹا ہے. سچ یہ ہے کہ جنگ احد مسلمان جیتے ہیں.